اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله النبی الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل فیضان اسماء حسنہ کو۔ میں ہوں آپ کا میزبان صوفی مجاہد علی۔ امید کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ قصص القرآن، قصص الانبیاء، قصہ حابیل اور قابیل کا، قسط نمبر 5، پارٹ نمبر 5۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ حابیل کی بہن سے قابیل اور قابیل کی بہن سے حابیل نکاح کرے۔ کیونکہ قابیل کی بہن خوبصورت تھی، اس لیے اس نے اپنی ہی بہن سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا، اور یہ بھی کہا کہ ہم جنتی اولاد ہیں، اس لیے میں اس کا زیادہ مستحق ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، یہ تیرے لیے حلال نہیں ہے۔ قابیل نے حضرت آدم علیہ السلام کے حکم کی نافرمانی کی اور کہا کہ یہ اللہ کا حکم نہیں ہے بلکہ یہ آپ کی رائے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، تم دونوں بارگاہ خداوندی میں نذر پیش کرو، جس کی نیاز قبول ہو جائے وہ اس کا مستحق ہوگا۔ قابیل نے ردی چیزوں کی نذر دی اور دل میں کہا کہ میری نیاز قبول ہو یا نہ ہو، میں اپنی بہن کو حابیل کے حوالے نہیں کروں گا۔ حابیل نے نذر کے لیے بہترین بکرا دیا اور کہا کہ جو بھی فیصلہ ہو میں اللہ کی رضا میں خوش ہوں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے دعا فرمائی اور ایک آگ آسمان سے آئی اور حابیل کے نیاز کو کھا گئی اور قابیل کے نیاز کو چھوڑ دی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، اور قابیل نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے حابیل کے پاس جا کر اسے جان سے مار ڈالنے کی دھمکی دی۔ حابیل نے کہا کہ میں تیری طرف قتل کے ارادے سے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ پھر قابیل قتل کے بارے میں سوچنے لگا کہ اپنے بھائی کو کس طرح قتل کروں۔ اتنے میں ابلیس ایک پرندہ لے آیا اور پتھر پر رکھ کر دوسرے پتھر سے اس کا سر کچل دیا۔ قابیل نے جب یہ منظر دیکھ کر حابیل کو اسی طرح جام شہادت پلایا۔ اس وقت حابیل کی عمر 20 سال کی تھی۔ قتل کے بعد قابیل پریشان ہوا کہ اس لاش کا کیا کروں، اس لیے کہ زمین پر یہ پہلا حادثہ تھا، یعنی پہلا قتل تھا۔ درندوں کے ڈر سے قابیل حابیل کی لاش کو 40 دن تک 40 days تک اپنے پیٹھ پر لیے پھرتا رہا، تو اللہ تعالی نے دفن کے طریقہ کو بتلانے کے لیے کوے کو بھیجا۔ 2 کوے آپس میں لڑے اور ایک نے دوسرے کو مار دیا۔ اس نے زمین کریدی اور دوسرے کوے کو اس میں ڈال کر زمین برابر کر دی۔ جب قابیل نے یہ منظر
دیکھنے کے بعد کہا کہ کاش میں اس کوے جیسا ہوتا، ان اکون مثل ھذا العرب، میں اس کوے جیسا نہیں ہو سکا۔ انسان حالات اور عزم واقفیت سے کس طرح ہو سکتا ہے؟ وہ اپنے کو کوے کے صف میں جگہ دینے لگتا ہے، اور یہ اظہار عجز کی بہترین صورت ہے۔ یہ پہلا قتل تھا، اور یہ طریقہ بھی معلوم نہیں تھا کہ مرنے کے بعد اس لاش کا کیا کیا جائے۔ خود اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ بتلایا، پھر اس نے نعش کو زمین میں دفن کر دیا۔ مکہ مکرمہ سے واپسی پر حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل سے حابیل کے بارے میں دریافت فرمایا۔ اس نے کہا، میں اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سریانی زبان میں مرثیہ ارشاد فرمایا۔ علماء نے اس میں اختلاف کیا اور کہا کہ انبیاء کرام شعر کہنے سے بری ہیں، اور جو مرثیہ حضرت آدم علیہ السلام سے منسوب ہے وہ ان کا نہیں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ شعر کہنے کی نفی ہے، اور مرثیہ کی صنف شعر گوئی کے زمرے میں نہیں آتی۔ مرثیہ حقیقی جذبات کا عکاس ہوتا ہے، اور شعر فضول باتوں کا مجموعہ، دونوں میں بین فرق ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی المناک شہادت پر فرشتوں سے ایسے الفاظ اور عبارتیں منقول ہیں جسے مرثیہ کہا جاتا ہے۔ خلفائے راشدین نے بھی مرثیہ کہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام بہت غمگین ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت سیس علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور یہی حضرت آدم علیہ السلام کے وصی اور ولی عہد ہوئے۔ قابیل کی نسل طوفان حضرت نوح میں غرق ہو گئی، اور حضرت سیس علیہ السلام کی اولاد کو قیامت تک باقی رکھا گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے امام زین العابدین علیہ السلام کی اولاد ہی باقی و برقرار رہے گی۔ تفسیر خازن و تفسیر وارثی سے استفادے کے ساتھ جاری ہے۔ خواتین و حضرات، مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی لگی ہوئی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور شیئر اور لائک کریں۔ ہمارے چینل کو آپ یوٹیوب کے علاوہ فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔